لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمدللہ آج ہمارا پارہ نمبر 15 ہے. سورت بنی اسرائیل مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے. اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے بہتر فضیلت والی سورت بنی اسرائیل سورہ کہف سورہ مریم ہے. بخاری مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ہر رات سورت بنی اسرائیل اور سورت زمر پڑھا کرتے تھے. اس آیت میں معراج جسمانی کا ثبوت ہے. اللہ اکبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں بدن کے ساتھ معراج ہو گئی. گو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 1 ماہ 10 دن کی راہ ہے، مگر اللہ کو ایک لحظہ میں اس سے بھی زیادہ دور لے جانا کچھ مشکل نہیں. یہ قصہ معراج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کئی مرتبہ ہوئی، خواب میں بھی بیداری میں بھی. صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ کو معراج مکہ سے بیت المقدس تک، پھر وہاں سے آسمانوں تک عالم بیداری میں معراج ہوئی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے گرد و پیش کو ہم نے بابرکت بنا دیا. غرض یہ تھی کہ ہم اس کو اپنے نشانات قدرت دکھائیں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا کہ میرے سوا کسی کو بھی کارساز نہ ٹھہرانا. اے ان کی اولاد جن کو ہم نے طوفان کے وقت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، یاد رکھو کہ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے پہلے ہی بنی اسرائیل کو بذریعہ کتاب بتلا دیا تھا کہ تم زمین شام میں 2 مرتبہ فساد بپا کرو گے اور بڑی سرکشی کرنے لگو گے. اللہ اکبر. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ پھر جب وعدہ آ گیا. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پہلی شرارت ان کی یہ تھی کہ تورات کے احکام سے انہوں نے مخالفت کی، اور دوسری شرارت یہ تھی کہ یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ پس جب پہلے وعدے کے پورے ہونے کا وقت آیا تو ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بندے اٹھا کھڑے کیے جو سخت جنگجو تھے. سو وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس گئے اور پہلا وعدہ پورا ہو کر رہا. اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال و دولت اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہاری جماعت بڑھا دی.
اگر تم نے نیک کام کیے تو اپنی خاطر کیے، اور اگر تم نے برے کام کیے تو بھی اپنے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ایک اور قوم کو اٹھا کھڑا کیا تاکہ تمہیں مار مار کر وہ تمہارا حلیہ بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی مرتبہ مسجد بیت المقدس میں گھس آئے تھے اسی طرح اب گھس آئیں، اور جس چیز پر قابو پائیں اسے برباد کر دیں۔ یعنی جب تم ہماری طرف رجوع ہوئے اور توبہ انابت کا طریقہ اختیار کیا تو ہم نے ایک مرتبہ تم کو دشمنوں پر پھر سے غالب کر دیا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، عجب نہیں تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر پھر تم نے وہی کیا تو ہم بھی وہی کریں گے۔ اور یاد رکھو کہ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن جو ہے بہترین راستے کی طرف تمہاری رہبری کرتا ہے۔ جو ایماندار قرآن کے مطابق فرمان نبی پر عمل کرے یہ قرآن تو ان کو بشارتیں سناتا ہے، خوشخبری سناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور کبھی انسان اس طرح جلدی سے برائی طلب کرنے لگتا ہے جیسا کہ بھلائی کی درخواست کرتا ہے، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو اپنے قدرت کی نشانیاں اب 2 بنایا ہے، 2 نشانیاں بنایا، پھر رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے رب کے فضل یعنی روزی کو تلاش کرو اور برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر ایک چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی قدرت کا مظاہر فرما رہے ہیں کہ تم میری قدرتوں کو طرف دیکھو تو صحیح، کہ میں نے اتنی بڑی نشانیاں تمہارے لیے رکھی کہ میں نے دن اور رات بنا دیا، پھر میں نے رات کو بے نور بنایا جس میں کوئی روشنی نہیں ہوتی، تم آرام کی نیند سو جاؤ، کہیں وہ نور وہ روشنی تمہاری نیند میں خلل نہ ڈال دے۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم بھی اپنے کمرے میں سوتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ساری لائٹس آف کر دیں، کہیں سے بھی ہمیں روشنی نہ آ رہی ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم پرسکون نیند سو جائیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے سکون کا خیال رکھتے ہوئے میں نے رات کو بے نور بنا دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہم نے ہر شخص کے نامہ اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے کتاب کی شکل میں اس کے لیے نکال کر سامنے کر دیں گے، وہ کھلا ہوا پائے گا۔ یعنی جو کچھ آج ہم دنیا میں کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے روز وہ سارے جو اس کے اعمال نامہ ہوگا وہ رجسٹر وہ کاپی وہ اس کے گلے میں لٹکا دی جائے گی، وہ اس کو کھلا ہوا پائے گا اپنے سامنے۔ اللہ اکبر۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، آج تو اپنے اعمال کے حساب کے لیے خود ہی کافی ہے۔ یعنی تو دنیا میں جو کچھ کرتا رہا آج تو خود ہی اس کا محاسبہ کر لے۔ پتہ ہے جب ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں نا، ہمیں کوئی انسان نہ بھی کہے تو ہمارا نفس ہمیں بار بار ملامت کرے گا، تم نے یہ گناہ کیا اب تم نہیں بچو گے۔ جب تک ہم اللہ سے معافی نہ مانگ لیں، سچی توبہ نہ کر لیں، ہمارے دل کو چین نہیں ملتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا روز بھی ہوگا، تم نے دنیا میں جو بھی عمل کیے ہوں گے تم اس کو پاؤ گے، اور پھر تم خود ہی اپنا حساب کر لینا۔ من اہتدی
فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم ہرگز عذاب نہیں بیچتے جب تک کہ کوئی پیغمبر اتمام حجت کے لیے نہ بھیج دے۔ اللہ فرماتے میں تب تک کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا جب تک اپنے کسی پیغمبر کو صحیح ہدایت یا کوئی کتاب دے کر نہ بھیج دو کہ تم جاؤ لوگوں میں یہ میرا پیغام عام کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تم ان کو عقیدہ توحید سمجھا دو، پھر بھی نہ سمجھے تو پھر میرے عذاب کے منتظر رہنا۔ اور جب ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے تو اس کے آسودہ حال یعنی ان کے امراء امیر لوگوں کو ہم کوئی حکم دیتے ہیں سو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، پس اس پر ہمارا فیصلہ صادق آتا ہے اور ہم ان کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر ڈالی ہیں بستیاں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں اور کتنی ہی قوموں کو نوح کے بعد ہم نے ہلاک کر ڈالا، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا کافی ہے۔ جو شخص دنیا چاہتا ہے ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جس قدر چاہتے ہیں سردست یہی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وہ انسان جو دنیا کو مانگنے میں بڑا جلد باز ہے، اللہ مجھے دنیا میں دے دے سارا کچھ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو دنیا میں ساری دولتیں ساری نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، پھر ان کا آخرت میں کوئی ہی حصہ نہیں رکھتے۔ استغفر اللہ، اللہ سے دعا مانگا کرے اللہ ہمیں دنیا بھی دینا اور آخرت بھی دینا، یہ نہیں کہ اللہ دنیا میں تو نے اگر ہمیں دے دیا تو آخرت ہمارا حصہ ہی نہ رکھنا۔ نہیں اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم تیرے عاجز اور فقیر بندے ہیں، اللہ ہمیں تو تیری رحمت کا سہارا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ ہم سب کو کل قیامت کے روز بھی اپنی رحمت سے عطا فرما دینا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو شخص آخرت چاہے اور اس کے لیے اتنی ہی کوشش بھی کرے جتنی کہ کرنی چاہیے اور مومن بھی ہو، ایسے لوگوں کی ساری کوشش مقبول ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ انسان جو دنیا میں کوشش کرتا ہے میں اس کی کوشش کا قدردان ہوں، میں اس کو ضرور اس کی کوششوں کا اس کی کاوشوں کا پھل دوں گا۔ کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار کی بخشش سے ہم سب کو بہرہ مند کرتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے۔ دیکھو کس طرح ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور یقین رکھو کہ آخرت کے مراتب اور مدارج اس سے بھی اچھے اور بڑی فضیلت والے ہوں گے۔ اللہ کے ساتھ اور معبود نہ بناؤ کہ ذلیل و خوار ہو کر بیٹھ رہو گے، اور تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اگر تمہاری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے تو تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو بھی مت، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان ہلاک ہو گیا، وہ انسان تباہ ہو گیا۔ کون سا انسان؟ صحابہ اکرام نے پوچھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بوڑھے والدین کو پایا، پھر وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، یعنی ان کی خدمت نہ کر سکا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت اور عاجزی کا پہلو ان کے آگے جھکاؤ اور ان کے حق میں دعا کرو۔ اے اللہ جس طرح پیار سے ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے اس طرح تو بھی ان پر رحم کر، تمہارے رب کو خوب معلوم ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیکوکار ہوگے تو وہ خدا پر رجوع کرنے والوں کو بلا شبہ بخش دینے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو حق ادا کرو، نیز مسکینوں اور مسافروں کو اور دولت کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، بے شک دولت کو بیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کے حق میں بڑا ناشکرا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی وہ لوگ جو اپنا مال شادی بیاہ کے مواقع پر بے جا خرچ کر ڈالتے ہیں،
اللہ فرماتے وہ انسان جو حد سے تجاوز کر جائے. اسلام نے تو ہمیں معتدل رہنے کا حکم دیا ہے، اعتدال پسندی کا حکم دیا ہے کہ تم معتدل رہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. حد سے زیادہ بڑھ بھی نہیں جانا اور نہ ہی کنجوس ہو جانا ہے، بلکہ جتنی تمہیں ضرورت ہو بس تم اتنا خرچ کرو. اور جو حد سے بڑھ گیا یقیناً اللہ فرماتے ہیں وہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں. تو پھر کیا دیکھیے، کیا ہمارا نام کہیں شیاطین کی کیٹیگری میں تو نہیں ہے؟ کیا ہم ان کے بھائیوں میں تو شامل نہیں ہیں؟ اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں کہ جس کی تمہیں امید ہو ان کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو، اور مارے بخل کے نہ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ بندھا ہوا رکھو، یعنی کنجوسی نہ کرو، اور نہ بالکل کھول ہی دو، ورنہ تم ملامت زدہ اور تہی دست ہو کر بیٹھ جاؤ گے. تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھتا ہے. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ہی تو ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ان کو قتل کرنا بڑے گناہ کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب تک نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی کا فعل ہے اور برا طریقہ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس کے قتل کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل نہ کرو مگر جائز طریق سے. اب جائز طریق کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صرف 3 طریق سے انسان کو جو ہے قتل کرنا حق ہے. نمبر 1 قصاص، جان کے بدلے جان. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو تم بدلے میں اس کو قتل کرو گے، یہ جائز خون ہے. نمبر 2 وہ شادی شدہ انسان جو زنا کرے اور پھر وہ مرتد ہو جائے. شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو سنگسار کر دو، اس کا خون کرنا جائز اور حق ہے. نمبر 3 وہ انسان جو مرتد ہو گیا، یعنی جو انسان دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر سے دائرہ کفر میں داخل ہو گیا، اس انسان کا بھی خون کرنا حق ہے. اس کے علاوہ کسی انسان کا بھی خون کرنا جائز نہیں ہے. اور جو شخص بے گناہ مارا جائے اس کے وارث کو ہم نے اختیار دیا ہے. سو سے چاہیے کہ قاتل کے قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھے کیونکہ اسے مدد دی گئی ہے. اور یتیم کے مال کے بھی قریب نہ جاؤ مگر کسی ایسے طور پر جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے. اور اقرار پورا کیا کرو. یاد رکھو کہ مہر کی یعنی عہد کی باس پرس ہوگی، اور جب ماپ کرو تو پیمانہ پورا بھر کر دو، اور جب وزن کرو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو. یہ بات بہت بہتر ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے. اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب سے باس پرس ہوگی. اور نہ زمین پر اکڑ اکڑ کر چلو کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکو گے. ان سب کی بڑائی تمہارے پروردگار کے ہاں ناپسند ہے. یعنی زمین پر چلنا ہے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا ہے. اپنا سر جھکا کے چلنا ہے، اپنی نظروں کو جھکا کے چلنا ہے. ایسا نہیں کہ تم زمین پر چل رہے ہو اور اللہ کی مخلوق تم سے تنگ ہے، اللہ کے بندے تم سے پریشان ہیں. ایسا نہیں. زندگی تو ایسی گزارنی ہے جہاں پر رہنے ہیں کہ لوگ آپ سے سکون اور اطمینان مہیا کریں، ان کو سکون ملتا ہو آپ کی زندگی سے، وہ آپ سے پریشان نہ ہو. ذالک مما اوحی، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے رب نے از قسم حکمت اور دانائی آپ کی طرف وحی کی ہے. اور اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرانا ورنہ ملامت زدہ اور راندہ قرار پا کر جہنم میں داخل ہو جاؤ گے. افاصفاکم ربکم بالبنین، اے مشرکو کہ تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ نوازا ہے اور خود اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے. کوسچن مارک ہے، سوالیہ انداز. بے شک تم بڑی ہی سخت بات کہتے ہو، اور اس قرآن میں ہم نے ہر طرح کا انداز بیان اختیار کیا ہے
تاکہ لوگ سمجھیں، مگر اس سے تو ان کی نفرت زیادہ ہی ہوتی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اس کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ وہ بیان کرتے ہیں، تب تو وہ ضرور اس عرش والے خدا کی طرف راہ ڈھونڈ نکالتے۔ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، اس سے وہ بہت زیادہ بلند اور بزرگ ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان کے مابین ہے، وہ سب کے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ ہاں، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، یقیناً وہ بڑا تحمل والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ کریم یہاں پر دوسری مخلوقات کی تسبیحات کا تذکرہ فرما کر انسان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان جیسے دوسری مخلوقات میری تسبیحات کرتی ہے، تم بھی میری تسبیحات کرو۔ ہاں، تم ان کی تسبیحات کو سمجھ تو نہیں سکتے، لیکن قرآن میں تمہیں کہتا ہوں کہ زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں آسمان پر، ساری کی ساری میری تسبیحات کرتی ہیں۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ اس کو سمجھے نہ پائیں، اور ان کے کانوں میں گرانی سی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے رب کو قرآن میں تنہا یاد کرتے ہیں تو وہ نفرت سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر چلتے ہیں، سنتے ہیں جس ارادے سے وہ سنتے ہیں، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جبکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم ایسے آدمی کو پیچھے لگے ہو جس پر کسی نے جادو کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ جب بھی کوئی مسلمان ایمان والے اللہ کے نبی کی بات سنتے تو وہ کافر، وہ مشرکین، وہ جہنمی کہا کرتے تھے کہ تم تو ایک جادوگر انسان کی پیروی کرتے ہو، یعنی تم ایسے انسان کی اقتدا کرتے ہو جو انسان مسحور ہے، جس پر جادو چل گیا ہے۔ دیکھیے آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، سو یہ گمراہ ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ راستہ نہیں پا سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہم اثرنو پیدا کر کے اٹھیں گے؟ کہہ دیجئے پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی چیز جو تمہارے دلوں میں ان سے بھی زیادہ سخت ہو، سو اس پر کہیں گے کہ کون ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ فرمائے گا تم جو مرضی ہو جاؤ۔ کفار جو قیامت کے منکر تھے، ان کو خطاب ہے کہ ہڈیاں تو کیا تم ہوا پتھر بھی ہو جاؤ، ہوا لوہا بن جاؤ، ہوا تم کچھ بھی ہو جاؤ، تم کو ضرور دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ فرض کرو اگر تم اس موت میں ہو جاؤ جو ضد حیات ہے، تبھی اللہ تم کو زندہ کرے گا جب چاہے گا، کیونکہ اس پر کوئی مشکل نہیں ہے، اس پر کوئی چیز کوئی شے دشوار نہیں ہے۔ کہہ دیجئے یا کوئی ایسی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہی جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اب تو وہ آپ کے آگے سر مٹکائیں گے اور کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دیجئے بہت امید ہے کہ جلد ہی ہوگا۔ جس دن وہ تم کو پکارے گا تو تم اس کے حمد و ثنا پکارتے چلے آؤ گے اور خیال کرو گے کہ دنیا میں تم بہت ہی کم عرصہ ٹھہرے ہو۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہا کریں جو بہت عمدہ ہو، بے شک شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے، تو اگر چاہے تو تم پر مہربانی کرے اور اگر چاہے تو تم کو سزا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ان لوگوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی اور داؤد کو زبور عطا کی۔ کہہ دیجئے کہ تم پکار کر دیکھ لو ان لوگوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اس کے سوا شریک قرار دیتے ہو، سو نہ وہ تمہاری تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ ہی بدل ڈالیں گے۔ جن کو پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون ان میں سے نزدیک تر ہے، اور خدا کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ آپ کے رب کا عذاب بلا شبہ ایک ڈراؤنی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور ایسی کوئی بستی نہیں کفار کی کہ جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کو سخت عذاب میں مبتلا نہ کریں۔ یہ چیز کتاب محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، یعنی یہ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس یہ لکھی جا چکی ہے۔
اور کوئی امر اس میں مانے نہیں ہوا کہ ہم معجزات بھیجیں، مگر یہ کہ پہلے لوگوں نے اس کو جھٹلایا ہو، اور سمود کو ہم نے ایک اونٹنی بطور نشانی کے دی، 100 لوگوں نے اس پر زیادتی کی، اور ہم معجزات جو بیچتے ہیں تو صرف ڈرانے کو، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، اور خواب جو ہم نے آپ کو دکھلایا اسے لوگوں کے لیے وجہ آزمائش بنایا، اور اس طرح توڑ کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم تو اسی طرح لوگوں کو اپنی نافرمانی سے خوف دلاتے رہتے ہیں، مگر اس سے ان کی سرکشی اور بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ کہنے لگا کیا یہی وہ شخص ہے جس کو تو نے مجھ پر بزرگی دی؟ اگر تو قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے تو تھوڑے سے لوگوں کے سوا اس کی سب ذریت کو اپنے قابو میں کر لوں گا۔ حکم ہوا کہ جاؤ، جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہوگی، اور سزا بھی پوری پوری ہوگی، ایسا نہیں کہ میں تمہاری سزا میں کمی کر دوں گا۔ جاؤ ابلیس، چلے جاؤ، جو تیری پیروی کرے گا میں اس کو تیرے ساتھ جہنم میں واصل کروں گا، اس کو میں جہنم میں پہنچاؤں گا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان میں سے جس کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، اور ان پر اپنی فوجوں کے سوار اور پیادے چڑھا لے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو لے، اور ان سے وعدہ کرتا رہے، اور شیطان ان سے جو وعدہ بھی کرتا ہے محض دھوکہ ہے۔ میرے بندوں پر تیرا قابو نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں ایمان والوں کو اپنے بندے فرما رہے ہیں، کہتے ہیں ان عبادی، بے شک میرے بندے جو میرا قرآن پڑھنے والے، میرے نبی کے فرمان سے محبت رکھنے والے، وہ در حقیقت میرے بندے ہیں۔ اے ابلیس، اے راندے ہوئے مردود شیطان، وہ تیرے قابو میں، وہ تیرے نرغے میں نہیں آ سکتے، اور تیرا رب بندگی کے کارسازی کے لیے، بندگی کی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کر سکو۔ یاد رکھو وہ بلا شبہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے، اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا جس کسی کو تم پکارا کرتے ہو تمہیں بھول جاتا ہے، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی نہ شکرا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم مشکلوں میں ہوتے ہو تم مجھے پکارتے ہو، جب آسانیاں آ جاتی ہیں تم مجھے بھول جاتے ہو، تم میرے سے اپنے منہ کو پھیر لیتے ہو۔ اے انسان، کان الانسان کفورا، اللہ نے انسان کو نہ شکرا کہہ دیا، تو حقیقتاً ہم ہیں ہی بہت نہ شکرے۔ افامنتم، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تم کو خشکی کے کسی کنارے میں دنسا دے، یا تم پر سخت آندھی چلا دے پھر تم اپنا کوئی کارساز نہ پاؤ؟ یا کیا تم بے خوف ہو کر وہ تمہیں ایک دفعہ پھر سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا ایک جکڑ بھیجے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم کو غرق کر دے، پھر اپنے لیے تم کو ہمارا پیچھا کرنے والا کوئی نہ ملے گا؟ استغفر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں تمہیں ایسا غرق کروں گا، تمہارے پیچھے ایسی ہوائیں بھیجوں گا کہ پھر تمہیں پلٹنے کی بھی راہ نہ ملے گی۔ اور اس میں مطلق شک نہیں کہ ہم نے بنی آدم کا بزرگی دی اور خشکی اور تری میں ان کو سوار کیا، اور حلال اور پاک اشیاء سے ان کی روزی مقرر کی، اور جو مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں اس میں سے اکثر پر ہم نے ان کو بزرگی اور فضیلت دی۔ یاد کرو جس دن کے ہم تمام لوگوں پر ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، تو جن کا اعمال نامہ ان کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنے اپنے اعمال ناموں کو پڑھیں گے، اور ان پر ایک داغے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا سو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، اور رستہ سے بہت بھٹکا ہوا ہوگا۔ اور جو چیز ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یہ لوگ اس سے آپ کو بہکانے لگے تھے تاکہ آپ اس کے سوا ہماری نسبت اور جھوٹ باندھیں، اور اس وقت یہ آپ کو اپنا جانی دوست بنا لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں
کافر کہتے تھے کہ اس کلام میں نصیحت کی باتیں اچھی ہیں مگر ہر جگہ شرک پر عیب دیا ہے، یہ بدل ڈالیں تو ہم بھی اس کو مان لیں۔ یعنی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ شرک کا حکم ختم کر دیں، ہم شرک بھی کرتے جائیں اور ہم اس قرآن کو بھی پڑھتے جائیں۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، شرک تو میں نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا اور نہ قرآن سے میں نے اس کو نکالنا ہے۔ مشرکین یہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم بنا کر نہ بھیجا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو البتہ ضرور آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو زندگی میں اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکھاتے۔ استغفر اللہ، پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ ذرا دیکھیے ان آیات کو پڑھتے وقت انتہائی خوف اور خشیت کے ساتھ اللہ کی شان و جلال اور جبروت میں غور کر کے اور وہی کہنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اے اللہ ہمیشہ تو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو ہاتھ لگا رہے تھے یا اس کا بوسہ لے رہے تھے، کفار قریش نے کہا ہم تم کو یہ نہ کرنے دیں گے جب تک کہ ہمارے معبودوں کو ساتھ بھی ایسا ہی نہ کرو۔ کیا کہنے لگے؟ جس طرح تم حجر اسود کو چھوتے ہو چومتے ہو ایسے ہی ہمارے معبودوں کو بھی چھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جی میں کہا کہ اگر میں ان کو چھو لوں تو کیا نقصان ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ میں ان کے برخلاف ہوں۔ اللہ نے یہاں پر یہ آیت اتار دی کہ میرے نبی اگر آپ نے ایسا کوئی کام کیا تو ہم آپ کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی دگنی سزا کا مزہ چکھائیں گے۔ دیکھیے اللہ ذوالجلال اپنے نبی کے ساتھ کتنی سخت کلامی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ وَإِن كَادُوا، اور یہ لوگ آپ کو اس سرزمین سے پھسلا ہی دینے لگے تھے تاکہ آپ کو جلا وطن کر دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ بھی آپ کے بعد زیادہ نہ ٹھہر سکتے۔ آپ سے پہلے ہم نے جس قدر بھی رسول بھیجے ہیں ان کا وہی دستور رہا ہے اور تم ہمارے دستور میں کبھی بھی رد و بدل نہ پاؤ گے۔ سورج کے ڈلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی 4 نمازیں پڑھا کرو اور ان کے علاوہ فجر کی نماز بھی پڑھو۔ بے شک فجر کی نماز کا قرآن پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، اور کچھ رات ہی نماز تہجد بھی پڑھا کرو کہ وہ آپ کے لیے بے منزلہ فضل کے ہے، بے منزلہ نفل کے ہے۔ عجب نہیں کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور دعا مانگیے کہ خدایا مجھے عزت سے مدینے میں داخل کرنا اور مکہ سے عزت کے ساتھ نکالنا اور اپنے ہاتھ سے غلبہ اور نصرت عطا کرنا۔ اور کہہ دیجئے کہ دین حق آ گیا اور دین باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ ہی جانے والی چیز ہے، اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کر رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں، اور ظالموں کو تو اس سے الٹا نقصان ہی ہے۔ اور جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا گزر جاتا ہے، اور جب ہم اسے تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنی طریق پر عمل کرتا ہے، سو تمہارا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو سب سے زیادہ راست بازی پر ہے، جو سب سے زیادہ سچے راستے پر۔ یسألونک عن الروح ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اور لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اس کو سلب کر لیں، پھر آپ کوئی شخص بھی نہ پائیں جو ہمارے معاملے میں آپ کا کارساز ہو، الا رحمۃ من ربک، آپ کے رب کی رحمت ہی، کیونکہ اس کی مہربانی آپ پر بہت زیادہ ہے۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر انسان اور جن سب کے سب بھی اس بات پر اتفاق کر لیں کہ اس قرآن جیسا ایک قرآن اور لے آئیں
تو وہ ایسا قرآن بنا کر نہ لا سکیں گے، ہوا وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ اللہ ذوالجلال نے یہاں پر چیلنج دے دیا، اے نبی اب مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے کہ جاؤ تم اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اگر وہ نہ لا سکے تو پھر میرا پیغام ان کو دیجئے کہ وہ اس قرآن کی مثل ایک آیت بھی نہیں بنا کر کے لا سکتے۔ اگر جن سارے کے سارے مل کر اور ساری انسانیت مل کر اس قرآن کو بنانا چاہیں تو بھی نہیں بنا پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، اور اس میں شک نہیں کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی باتیں بار بار بیان کی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار کیے بغیر نہ رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین میں ہمارے لیے ایک چشمہ نہ جاری کر دیں، آپ کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو سو آپ اس میں نہریں بہا نکالیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں او تسقط السماء، یا جیسا کہ آپ کا خیال ہے کہ ہم پر آسمان سے ٹکڑے گراؤ، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لا کھڑا کر دو، یا آپ کے لیے کوئی سونے کا راستہ گر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے اوپر سے ایک کتاب نہ اتار لائیں۔ دیکھیے کتنی ہٹ درم قوم ہے، کتنے مشرکین مکہ نبی مکرم کو صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح کے بڑے بڑے چیلنجز کر رہے ہیں، جسے ہم پڑھ سکیں کہہ دیجئے کہ سبحان اللہ، میں تو محض خدا کے پیغام پہنچانے والا بشر ہوں، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو کوئی چیز سوائے اس کے ایمان لانے سے ان کو مانے نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، کہہ دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوئے کہ اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان کے پاس آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر کے بھیج دیتے۔ اللہ کہتے ہیں اگر زمین پر میں کسی فرشتے کو رسول یا نبی بنا کے بھیجتا، اگر وہ مطمئن کے ساتھ اور بڑی پرسکون زندگی گزار سکتے تو میرے لیے مشکل نہیں تھا، میں آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کے بھیج دیتا، لیکن مشکل کام تھا۔ آج ہم نے کبھی بھی جن کو نہیں دیکھا، جنوں کو ہم نہیں دیکھتے، نہ فرشتوں کو ہم نے کبھی دیکھا ہے۔ ہم بشر ہیں اور ہمیں ٹیچ کرنے کے لیے ایک بشر ہی کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں کسی فرشتے کی ضرورت ہے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے کہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ بلا شبہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے، اور جسے اللہ سیدھی راہ پر ڈال دے وہی ہدایت یاب ہے، اور جن کو وہ گمراہ کر دے تو آپ ایسے لوگوں کے لیے سوائے خدا کے کوئی رفیق نہ پائیں گے، اور ہم قیامت کے دن ان کو اوندے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر کے اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ جب آتش دوزخ بجھنے کو ہوگی تو ہم اسے ان کے لیے اور بڑھکا دیں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا، یہ ان کی سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہمارے احکام کی نافرمانی کی اور کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر اثر نو پیدا کیا جائے گا؟ کیا ہمیں دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ذات اقدس ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وہ قادر ہے کہ ان ایسے انسان پیدا کرے، اور ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں کوئی شک نہیں، مگر ظالم انکار کیا بغیر نہیں رہے۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، کافر منہ کے بل اوندے کر کے چلائے جائیں گے، اور بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس آیت کے اترنے پر کسی نے سن کر تعجب سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کافروں کو قیامت میں اللہ سر کے بل چلائے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے ان کو پاؤں پر چلایا ہے وہ قادر ہے کہ ان کو منہ کے بل بھی چلائے۔ باقی جو فرشتے جہنمیوں کو منہ کے بل گھسیٹیں گے وہ دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ہوگا۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم
قُلْ لَوْ أَنْتُمْ کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بھی ہو جاتے تو بھی خرچ ہو جانے کے ڈر سے ان کو بند کر کے رکھتے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت تنگ دل ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم انسان کو کتنے خزانے دے دیں وہ پھر بھی ہمارے رستے پر خرچ نہیں کرے گا, وہ پھر بھی اپنے آپ کو اپنا ہاتھ روکے گا کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا انسان بہت ہی تنگ دل ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا اور بالاشبہ ہم نے موسیٰ کو 9 کھولی نشانیاں دی. سو بنی اسرائیل سے پوچھ لو, جب وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ یہ چیزیں کسی نے نہیں اتاری سوا زمین و آسمان کے پروردگار کے, اور یہ تمہارے لیے سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں. اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں تو ہلاک ہونے کو ہے. پھر اس نے چاہا کہ ان کے پاؤں اس سرزمین سے اکھاڑ دے, بس ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے سب کو غرق کر دیا. یہاں پر فرعون کا واقعہ چل رہا ہے جو کہ ہم پیچھے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ آئے ہیں, اس لیے یہاں پر اتنا ہی بہت کافی ہے. اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ اللہ ذوالجلال نے یہاں پر فرعون والوں کو, جو فرعونی تھے جنہوں نے اللہ پر ایمان نہ لایا, اللہ نے ان کو غرق کر دیا. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ زمین مصر میں رہو بسو, پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے. اور ہم نے اسے سچائی سے نازل کیا ہے اور وہ سچائی سے نازل ہوا ہے, اور آپ کو ہم نے فرما برداروں کو خوشخبری دینے والا اور نافرمانوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور قرآن کو تھوڑا تھوڑا ہم نے اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں, اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے. یعنی قرآن کو جب بھی پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے, سمجھ کے پڑھنا ہے. کل آمنو بھی کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے سب ان کے سامنے یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, بلا شبہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں, اور ان کو عاجزی ان کی اور بڑھتی جاتی ہے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ کہہ دیجئے خواہ تم اللہ کو پکارو یا خواہ رحمان کو, جس نام سے بھی پکارو اس کے تو سب نام بہتر ہے. اللہ فرماتے ہیں تم مجھے مختلف ناموں سے پکارو. وہ انسان جو اپنی دعا کے اندر میرا نام لے کر کے مجھ سے دعائیں مانگتا ہے, میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. کبھی یا اللہ, کبھی یا رحمان, یا مالک الملک. اللہ فرماتے ہیں میرے طرح طرح کے نام ہیں, میرے 99 نام ہیں, ان میں سے تم جس نام سے بھی مجھے پکارو گی میں اللہ تمہاری پکار کو سننے والا ہوں. اور اپنی نماز نہ تو بلند آواز سے پڑھو اور نہ بالکل چپکے یعنی تم آیانہ رو رہو اور ان لوگوں کے بین طریق اختیار کرو. کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کو زیبا ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ حکومت میں اس کا کوئی شریک ہے, اور نہ اس سبب سے کہ کمزور ہے اور نہ اس کا کوئی مددگار ہے, اور تم اس کی بڑائی کرتے رہا کرو. سورۃ الکہف مکیہ, سورۃ الکہف مکہ معظمہ میں نازل ہونے والی سورت ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے. اب سورۃ الکہف جو ہے اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ جب مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بإذن الہی اعلان نبوت کیا تو اہل مکہ نہایت معتجب ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان توحید کے خلاف بہت سی تدبیریں انہوں نے کھیلی, لیکن جب کوئی بھی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط کو, جو قوم کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے, قریش نے یثرب میں علماء یہود کے پاس بھیجا کہ آپ لوگ اہل تورات میں سے ہو, ہم آپ کو ہمارے صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کوئی بات ہی بتائیں.
انہوں نے کہا ان سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم 3 باتوں کا جواب پوچھو، اگر وہ بتا دیں تو وہ اللہ کے نبی اور رسول برحق ہیں ورنہ نہیں۔ اب پہلی بات کیا ہے کہ ان چند نوجوانوں کا واقعہ کس طرح ہے جو آپ سے بہت پہلے اپنے وطن سے بھاگ گئے تھے۔ یعنی دوسرا سوال یہ کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ ذوالقرنین کا قصہ کس طرح ہے جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا۔ قریش کے جو 2 سوار کے تھے وہ واپس آئے، یہ سوالات سیکھ کر مکہ واپس آئے اور قریش سے کہا کہ علماء یہود نے ہم کو یہ 3 باتیں سکھلائی ہیں۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 امر دریافت کیے۔ روح کے سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں مذکور ہے، ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق، اور باقی 2 سوالوں کا جواب اللہ ذوالجلال نے اس سورہ میں دیا، سورۃ القحف میں۔ قحف جو ہے اس کا مطلب ہے وسیع غار جس میں بارش اور دھوپ وغیرہ بچنے کے لیے پناہ لی جا سکے۔ اللہ کریم اللہ ذوالجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ عذاب آخرت سے ان لوگوں کو پناہ دے گی جو اسے دل لگا کے پڑھے گا اور اس کے مطابق عمل اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ خاص طور پر جمعہ کے روز اس کی تلاوت باعث برکت ہے، یعنی سورۃ القحف کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جو ہر جمعہ کو سورۃ القحف کی تلاوت کرتا ہے 1 ہفتہ سے لے کر اگلے ہفتہ تک، یعنی اس پورے جمعہ کے درمیان جو دن آتے ہیں اس کے لیے نور ہی نور بنا دیا جاتا ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، راست اور ٹھیک تاکہ وہ لوگوں کو اس کے ہاتھ سے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے عمدہ اجر ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو بھی ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادوں کو ہے۔ یہ جو بات ان کے منہ سے نکلی ہے بڑی ہی سخت ہے، بلا شبہ یہ سراسر جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ ان کے پیچھے افسوس کرتے کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ اگر یہ اس بات ہی قرآن پر ایمان نہ لائیں جو کچھ روئے زمین پر ہے ہم نے اس کی زینت کی خاطر پیدا کیا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے اعمال کی روح سے اچھا کون ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے بنجر میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری قدرتوں میں سے ایک عجیب چیز تھی؟ جب نوجوان غار کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو اپنے ہاتھ سے رحمت عطا کر اور ہمارے کام میں ہماری کامیابی مہیا کر۔ فضربنا علی آذانہم، سو ہم نے کئی سال کے لیے غار میں انہیں کان تھپک کر سلائے رکھا، پھر ہم نے انہیں جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کس کو وہ مدت اچھی طرح یاد ہے جو انہوں نے وہاں گزاری۔ ہم آپ کو بالکل صحیح ان کا قصہ سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے۔ اب یہاں سے قصہ اصحاب الکہف شروع ہوتا ہے۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو مرتبہ ہدایت میں اور بڑھا دیا اور ان کے دلوں پر ہم نے صبر اور استقامت کی گرہ لگا دی۔ جب وہ اعلان حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یا ہم نے بڑی ہی بے جا بات کہی ہے، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سوا اور کوئی معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے معبود ہونے پر کیوں کوئی واضح دلیل پیش نہیں کرتے؟ سو جو شخص اللہ پر جھوٹ افترا کرے اس سے زیادہ بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے ان کو اور جن کو وہ خدا کے سوا پوجتے ہیں چھوڑ دیا تو غار میں چل رہو جہاں تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ اور تم سورج کو دیکھتے ہو جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے داہنے ہاتھ کی طرف بچتا ہوا جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں ہاتھ کی طرف کترا کر نکل جاتا ہے اور وہ اس کے بیچ میں تھے۔ یہ چیز اس کے عجائبات قدرت میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت سے بہرہ مند کرے وہی ہدایت پاتا ہے اور جسے گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست اور رہنما نہ پاؤ گے۔ اب اللہ اکبر، ان کا واقعہ ذرا دیکھیے۔ اب اس شہر سے وہ نکل کر
ایک پہاڑی میں ایک وہ کھو تھی، وہاں پر چلے گئے۔ ہوا کیا تھا کہ اس شہر کا بادشاہ بہت ظالم تھا، جو اس کے بتوں کو نہ پوجتا وہ اس کو عذاب سے مارتا یا بت کو پجاتا، کہتے تم میرے بتوں کو پوجو۔ یہ کئی جوان اس کے نوکروں کے بیٹے تھے، کوئی نان بھائی کا کوئی باورچی تھا، اس طرح کسی نے ان کی چغلی کی۔ اس نے روب لا کر پوچھا، اس وقت حق تعالیٰ نے ان کے دل پر گرا دی، یعنی ان کے بات ڈال دی، یعنی ثابت رکھا کہ اپنی بات صاف کہہ دیں۔ اس وقت بادشاہ نے موقوف رکھا کہ اور شہر سے پھر کر آؤں تو ان سے بت پوجنا قبول کراؤں یا عذاب ان کو دوں گا۔ اب یہ بادشاہ نے ایک بات کو ڈن کر لیا، وہ گیا اور شہر کو یہ چھپ کر وہاں سے نکل آئے۔ اب جہاں وہاں سے نکلے اپنے شہر سے تو یہاں پر ایک یہ پہاڑ کے غار میں آ گئے، آپس میں مشورہ کر کے وہاں جا بیٹھے، نیند غالب ہوئی، سو گئی، کسی کو معلوم نہ ہوا، تب سے اب تک سوتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال ان کو ایک مرتبہ اندر اٹھایا بھی تھا جس سے لوگوں پر خبر کھلی، پھر یہ وہاں پر سو گئے۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ ان کے حال پر کہ ان کو توفیق دی اس بات کی کہ وہ اپنا دین لے کر فتنہ سے بھاگ نکلے۔ اس امت کے لیے بھی یہی مشروع ہے، جب اپنے دین کی بات آ جائے، جب فتنوں کا بہت زیادہ ایک بارمار ہو تو وہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم ان کو جاگتا ہوا خیال کرتے ہو حالانکہ وہ سوتے تھے، اور ہم ان کو کبھی دائیں اور کبھی بائیں پہلو الٹتے پلٹتے رہے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر دونوں بازو پھیلائے پڑا تھا۔ اگر تم انہیں جانگ کر دیکھ لیتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے دل میں ان کی دہشت سما جاتی، اور اس طرح ہم نے ان کو جگا دیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ان میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم کتنی یہاں پر مدت ٹھہرے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ایک دن یا دن کا بعض حصہ ٹھہرے ہیں۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے جتنی مدت تم یہاں پر ٹھہرے ہو، اس بحث کو چھوڑو اور اپنے میں سے ایک کو یہ اپنا روپیہ دے کر شہر کی طرف بیچ دو۔ اب وہاں سے وہ اپنے ایک ساتھی کو کچھ روپے دے کر، ان کے پاس تو وہ اتنے 309 سال پرانا سکہ تھا، اس کو دے کر کے وہ شہر کی طرف بھیجا کہ کون سا کھانا عمدہ اور پاکیزہ ہے، وہ جا کر دیکھے تو اس میں سے تمہارے لیے کھانا لے آئے اور خوش اسلوبی سے جائے، اور کسی کو خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر وہ تم پر قابو پائیں گے تو یقیناً تمہیں سنگسار کر دیں گے یا اپنے مذہب میں پھر داخل کر لیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ نہیں جس طرح ہم نے ان کو سلایا پھر جگا دیا، اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر اطلاع دی تاکہ وہ لوگ جان لیں گے قبروں سے اٹھائے جانے کا وعدہ حق ہے، اور قبروں سے ہزارہا برس بعد جو لوگ قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہر شخص کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ ابھی مرا اور ابھی فوراً زندہ ہو گیا ہے۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں اتنے 1000 سال قبر میں رہا۔ دنیا کے کام وغیرہ ان کو ایسے یاد ہوں گے جیسے انسان سوتا ہوا آدمی بیدار ہو کر سب کام یاد رکھتا ہے۔ یعنی آج اگر کوئی انسان فوت ہو جائے، وہ کل قیامت کے روز اٹھے گا تو اس کو سارا کچھ یاد ہوگا۔ دیکھیے عزیر علیہ السلام کا حال، یعنی عالم برزخ اموات کے لیے آنن فانن کے برابر ختم ہوگا۔ اس مطلب کا قرآن میں کئی جگہ ذکر حدیث میں ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا سو اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ پس یہ مقام عبرت ہے، مرتے ہی دوسرے عالم میں انسان کو پہنچنا ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا، اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ قیامت میں کوئی شک نہیں، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جس وقت لوگ ان کے بارے میں جھگڑنے لگے، پس کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ ان میں سے برسر اقتدار طبقے نے کہا کہ ہم ان کے غار پر مسجد تعمیر کریں گے۔ بعض لوگ تو کہیں گے کہ صحابہ کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تحقیق باتیں ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دیجئے میرا رب ان کی گنتی سے خوب واقف ہے، ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، سو آپ ان کے بارے میں سرسری بحث ہی کیجئے اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے بھی دریافت نہ کیجئے۔
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کسی کام کی بابت یہ نہ کہیے کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر یہ کہو کہ خدا چاہے تو، اور جب بھول جایا کرو تو یاد آنے پر اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کہہ دیجئے کہ میرا رب مجھے اس سے بہتر ہدایت کی باتیں بتائے۔ اصحاب کہف کا جو قصہ ہے یہ تاریخ کی کتابوں اور تورات میں لکھا تھا، ہر کسی کو خبر کہاں ہو سکتی تھی؟ کافروں نے یہود کے سکھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھے آزمانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، لیکن اس وجہ سے، اس بھروسے پر کہ جبرائیل امین آئیں گے اور آ کے مجھے بتا دیں گے، جبرائیل 18 دن تک نہ آئے۔ اللہ نے وحی کا جو وہ سلسلہ تھا وہ موقوف کر دیا، روک دیا۔ اللہ کے نبی بڑے غمگین ہیں، بڑے پریشان ہیں، آخر یہ قصہ لے کر آئے اور پیچھے یہ نصیحت کی جب جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ ذوالجلال نے اس لیے وحی کو موقوف رکھا تھا کہ آپ جب مشرکین کو بتا رہے تھے تو آپ نے یہ نہیں تھا بتایا کہ انشاءاللہ میں تمہیں ضرور کل بتاؤں گا۔ اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو وہی ناموقوف ہوتی۔ یعنی اللہ کریم نے یہاں پر انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا ہے، جب بھی اپنے معاملات کو طے کرو مستقبل میں آنے کے لیے تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور یہ صحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال، یعنی 300 سال 309 سال رہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے، جتنا عرصہ رہے آسمان و زمین کی چھپی ڈکی باتیں اس کو معلوم ہے، وہ خوب دیکھنے والا اور خوب ہی سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور وہ کسی کو اپنے حکم میں شریک نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی کتاب جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے پڑھو، پڑھتے رہا کیجئے، اس کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں اور آپ اس کے سوا کہیں پناہ نہ پائیں گے۔ اور آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے صبح و شام اپنے رب کو چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ صبر کیے رہیے اور دینوی زندگی کی زیب و زینت کو چاہتے ہوئے ان سے اپنی آنکھوں کو نہ پھیریں اور ایسے شخص کی بات کو نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کی یہ نافرمانی حد سے بڑھ گئی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن برحق تمہارے رب کی جانب سے ہے، سو جو چاہے اس پر ایمان لائے اور جو چاہے منکر رہے۔ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا، اور جو منہ کو بھون ڈالے گا پانی بھی برا ہوگا اور جگہ بھی بہت ہی بری ہوگی۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ، جہنم کی دیواریں آگ کی ہیں۔ استغفر اللہ، اس کی 4 دیواری کی وسعت 40 سال کی ہے۔ محل کہتے ہیں تیل کی کیچڑ کو۔ جہنم کی ہر چیز سیاہ ہوگی، پانی بھی سیاہ ہوگا، اس قدر کھولتا ہوا ہوگا کہ کافر کے منہ کے پاس جاتے ہی اس کے چہرے کی کھال جھلس کر اس میں آ پڑے گی، اس کو پیتے ہی آنتیں کٹ کر باہر نکل پڑیں گی۔ استغفر اللہ۔ اس طرح جہنم کا کھانا بھی بہت برا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، مشکات کے اندر، مشکات المصابیح باب صفت النار کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کے کھانے زقوم میں سے کچھ دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام اہل دنیا کی زندگی تلخ ہو جائے۔ بھلا ان لوگوں کی مصیبت کا خیال کرو جن کا جینا اور پینا، کھانا اوڑھنا بچھونا جہنم کا کھولتا ہوا پانی اور غذا رقوم ہوگی۔ اللہ اکبر، اعاذنا اللہ من جہنم۔ آمین۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی ہولناکیوں سے بچانا، اللہ ہمیں جہنم کی سختیوں سے بچانا، یا اللہ ہمیں ڈائریکٹ اپنی جنت کا وارث بنا دینا، اللہ ہمیں بلا حساب کتاب اپنی جنت میں داخل کر دینا۔
इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो यकीनन हम नेक काम करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते। उनके लिए हमेशा हमेशा रहने वाले बागात हैं जिनके नीचे नहरें रवा हैं, वहाँ उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, सुबहान अल्लाह। और वहाँ वो बारीक देबा और उतलस के सरसब्ज पहने हुए होंगे कपड़े, जो तख्तों पर तकिए लगाए हुए बैठे होंगे। क्या अच्छा बदला है और क्या अच्छी आरामगाह की जगह है, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, अदना से अदना नेकी भी गुम नहीं होगी। अल्लाह फरमाते हैं तुम दुनिया में छोटी सी नेकी भी करोगे, कल क़यामत के रोज़ वो तुम्हें ज़रूर दिखला दी जाएगी। कंगन एक जीनत है जो पहुंचे में पहनी जाती है, बादशाह लोग पहना करते थे। इस आयत से मालूम हुआ कि कंगन सोने के होंगे, और दूसरी आयत में जिक्र चांदी का आया, तीसरी आयत में मोतियों का भी जिक्र आया। मालूम हुआ कि सब किस्म के जेवर होंगे, किसी के हाथ में सोने का कंगन, किसी के हाथ में चांदी का, किसी के हाथ में मोतियों का, और एहतमाल है अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं हर चीज़ तुम्हें वहाँ पर ज़रूर मिलेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफ़ून मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का ज़ेवर वज़ू की जगहों तक होगा, जहाँ तक वो वज़ू करता है, जहाँ तक उसका पानी पहुँचता है, उसके आज़ाए वज़ू तक उसको सोने के कंगन पहना दिए जाएंगे। जन्नत में बुखारी और मुस्लिम के अंदर मरसद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं जन्नत में एक दरख्त है, उससे सुंदस उगता है, वही अहले जन्नत का लिबास होगा, इस्तबरक अस्तर होगा, सुंदस अबरा होगा। अराइक जमा अरीका की है, अरीका इस शरीर को कहते भी हमने पढ़ा ना, मुत्तकीना फीहा अलल अराइक, वो अपने तकियों पर अपने तख्तों पर टेक लगाए हुए होंगे। अराइक जो है वो अरीका तुन की जमा है। ये एक शरीर को कहते हैं जिसको लोग हमारे इस ज़माने में कहते हैं शब खाना, यानी ऐसा जिस पर मुसहरी लगी हुई हो। वज़रिब लहुम मसलन रजुलैनि, और उनको दो आदमियों की मिसाल सुनाइए जिनमें से एक को हमने अंगूरों के दो बाग दे रखे थे और उनके गिरदा गिर्द खजूरों के दरख्त लगा रखे थे, और वो दोनों के दरमियान खेती हमने पैदा कर रखी थी। ये दोनों बाग अपने फल लाए और उन्होंने हमारे फल लाने में कोई कमी ना की, और उनके दरमियान हमने नहर जारी कर दी थी, और उसके पास काफ़ी मेवे रहते थे। सो उसने अपने साथी से दौरान गुफ्तगू में कहा कि मैं तुझसे माल और जथबंदी की रूह से बढ़कर हूँ, यानी भाई दूसरे भाई को कह रहा है, और अपने बाग में दाखिल हुआ, दरहाल ये कि अपने नफ्स पर ऐसी शख्सियों पर ऐसी शेखियों से जुल्म कर रहा था। चुनाचा कहने लगा मेरे ख्याल में ये बाग कभी भी तबाह नहीं होगा, और मैं नहीं समझता कि क़यामत आने वाली है, और अगर मैं अपने रब के पास लौटाया गया तो मैं ज़रूर यहाँ से बेहतर जगह ही पाऊँगा। उसके साथी ने बातों बातों में उसे कहा कि तू इसका मुनकर हो गया है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फा से, फिर तुझे पूरा इंसान बना रखा। मगर मैं कहता हूँ मेरा रब तो अल्लाह ही है, और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता। ये वो कह रहा है जिसने सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया था, जो कनाअत की ज़िंदगी बसर कर रहा है। कहते हैं कि मेरा अल्लाह तो वो अल्लाह है जिसने मुझे पैदा किया है, उसके सिवा मैं किसी की भी इबादत नहीं करता। और जब तो अपने बाग में दाखिल हुआ तो तूने ये क्यों ना कहा कि जो अल्लाह को मंजूर हो वही होता है, अल्लाह की मदद के सिवा कोई ताकत नहीं। अगर तू देखता है कि मैं तुझसे माल और औलाद की रूह से कमतर हूँ, सो वक्त करीब है कि मेरा रब मुझे तुझसे बेहतर बाग अता कर दे, और इस तेरे बाग पर आसमान से आज़ाब भेज दे जिससे वो बंजर ज़मीन होकर रह जाए, या उसका पानी नीचे गहराई में उतर जाए, फिर तो किस तरह तलब ना कर सके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वाही तभी समरही, और उसके मेवों पर आफत आ पड़ी। फिर जो कुछ उसने इस बाग पर खर्च किया था इस पर हाथ मलने लगा, और बाग था कि अपनी छतों पर वो गिरा पड़ा था, और ये कहता था कि आकाश मैंने अपने रब के साथ किसी को भी शरीक न ठहराया होता। जब सारा कुछ खो बैठा फिर पलट आया अपने अल्लाह की तरफ, तो इससे पहले हम क्यों ना अपने अल्लाह की तरफ पलट आए कि हमारा सारा का सारा किया दरा, हमारे अमाल जो वो अकारत हो जाएं।
वलम तकुल लहू फ़ियतुन, और कोई जमात न थी जो अल्लाह के सिवा इसकी मदद करती और ना वो इंतकाम ले सका। यहाँ से साबित हुआ कि तमाम इख्तियारात खुदाए बरहक ही को हैं, उसका इनाम बेहतर है और वही जज़ा की रूह से अच्छा है। और उनसे हयात दुनिया की मिसाल बयान कीजिए जो पानी की तरह है जिसको हमने आसमान से बरसाया, फिर उसके साथ ज़मीन की रोइदगी मिल गई, फिर वो चूरा चूरा होकर रह गई। हवाएं उसे उड़ाती फिरती हैं और फिल हकीकत खुदा हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। माल और औलाद हयात दुनिया की ज़ेब ज़ीनत है और बाक़ियातुस सालिहात तेरे रब के नज़दीक सवाब और आरज़ू की रूह से बहुत बेहतर हैं। यानी अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं ये जो माल हमने आपको दिया, ये जो औलाद दी है, ये तो एक आजमाइश है, ये तो दुनिया की ज़िंदगी की ज़ेब व ज़ीनत है। अगर तुम चाहती हो कि मेरी बाकी रहने वाली नेकियां बन जाए तो वो तेरे रब के यहाँ तो सिर्फ भलाई है, सवाब है। वो जो तुम दुनिया में कोई नेक काम कर जाओगे, तुम नेकियों किसी को अपना इल्म सिखा जाओगे नेकी वाला, किसी गरीब की मदद कर जाओ, किसी को तुम मस्जिद में पंखा लगवा जाओ, कुआं खुदवा जाओ पानी के लिए जहाँ से लोग पानी पिए, ये है बाक़ियातुस सालिहात। बाकी तो सारा कुछ रह जाना है यही के यही। अब यहाँ पर एक और रवायत है कि बाक़ियातुस सालिहात क्या है। जब कोई इंसान सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह 10 बार पढ़ता है तो अल्लाह फरमाते हैं ये मेरे लिए है। फिर इसके बाद उसकी दुआ करता है तो अल्लाह फरमाते हैं क़द फ़अल्तु, मैंने उसकी वो दुआ कबूल कर ली। अब अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब फरमाइए, अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं कि एक दिन आप सल्लम ने फरमाया यानी अपनी ढाल ले लो। सहाबा ने अर्ज़ किया कि क्या अल्लाह के नबी को दुश्मन आ रहा है जो आप हमें डाल लेने का हुक्म दे रहे हैं? फरमाया लड़ाई की डाल नहीं बल्कि दोज़ख से बचाने वाली डाल है। और वो क्या है? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ा करो। ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले को आग से और आज़ाब से बचाने वाले और हिफाजत करने वाले होकर आएंगे। और यही बाक़ियातुस सालिहात हैं, यानी हमारा बाकी रह जाने वाला अमल यही है जिसकी हमें क़यामत तक उसका हमें सवाब मिलता रहेगा। वयौम नुसय्यिरुल जिबाला, और उस रोज़ से गाफिल मत हो कि हम पहाड़ों को रवा करें और ज़मीन को तो साफ देखेगा और उनको हम जमा करेंगे, सो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और सब अपने रब के सामने कतार दर कतार पेश किए जाएंगे। और कहा जाएगा जिस दिन हमने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था इस तरह आज तुम हमारे सामने आए हो, लेकिन तुम ये ख्याल करते थे कि हम तुम्हारे लिए कोई वक्त ही नहीं ठहराएं कोई वक्त ही नहीं ठहराएंगे और लोगों के अमाल नामे ला कर रखे जाएंगे। सो तुम मुजरमों को देखेगा कि इसमें जो कुछ होगा उससे डर रहे होंगे और कहेंगे कि हाय मुसीबत, इस किताब को क्या हो गया, किसने ना कोई छोटी चीज़ छोड़ी और ना बड़ी मगर सबको शुमार कर रखा है और जो कुछ उन्होंने किया उसे हाजिर पाएंगे और आपका रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। यानी दुनिया में हम जो भी अमाल कर रहे हैं वो लिखे जा रहे हैं। कल क़यामत के रोज़ इंसान अपने आप को कोसेगा, हाय बर्बादी, हाय अफसोस, हाय पछतावा, इस तरह के अल्फाज बोलेगा, लेकिन तब उसका कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए आज वक्त हमारे पास है, इतना अनमोल वक्त है हमारे पास कि हम अपने अल्लाह के साथ अपने दिल का राब्ता जोड़ लें, हम अपने वक्त को अपने रब के साथ गुजारने वाले बन जाएं। जिस वक़्त उस वाक़या को याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सिवाय इब्लीस का सजदा किया, वो जिन्नों में से था, सो उसने अपने रब के हुक्म से नाफरमानी की। तो क्या तुम मेरे सिवा इसको और उसकी औलाद को दोस्त करार देते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। ये ज़ालिमों के लिए बहुत बुरा बदल है। मैंने ना तो आसमानों के और ज़मीन के बनाने के वक्त इनको बुलाया था और ना खुद इनके पैदा करने के वक्त, और मैं ऐसा ना था कि गुमराह करने वालों को दस्ते बाजू बनाता। अल्लाह फरमाते अगर तुमको उनकी ज़रूरत है तो जाओ तुम उनको अपना दोस्त और मददगार बना लो, मुझे अल्लाह को उनकी ज़रूरत नहीं है। जब मैंने आसमान और ज़मीन
ان کو بنایا میں تب بھی تنہا تھا، اور جب میں نے خود ان کی پیدائش کی تب بھی میں نے ان کی کوئی بھی ان کی ضرورت نہیں تھی، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن وہ ارشاد کرے گا کہ میرے ان شریکوں کو بلاؤ جن کی بابت تمہیں گمان تھا، تو وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان آڑ حائل کر دیں گے، اور گناہگار آتش دوزخ کو دیکھیں گے سو وہ یقین کریں گے کہ اس میں گرنے کو ہے اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کا انداز بیان اختیار کیا ہے، اور انسان سب سے زیادہ جگڑنے والا ہے، اور لوگوں کے پاس جس وقت رشد و ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اور اپنے رب سے بخشش طلب کرنے سے کسی چیز نے نہیں روکا، وجہ سے اس کی کہ ان کو بھی اگلے لوگوں کا سا ماجرا پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے آ موجود ہو۔ اور ہم پیغمبروں کو جو بھیجتے رہے تو محض اس لیے کہ خوشخبری سنائیں اور عذاب الہی سے ڈرائیں، اور وہ لوگ جو منکر ہیں نہ حق جگڑتے ہیں تاکہ اس سے حق و صداقت کو پھیلا دیں اور پھسلا دیں، اور میری آیتوں کو جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اس کو انہوں نے ہنسی بنا لیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس کو اس کے رب کی آیتوں سے سمجھایا جائے تو وہ ان سے روگردانی کرے اور جو کچھ اس نے کام کیے ہیں ان کو بھول جائے۔ ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر بلا شبہ پردے ڈال دیے ہیں، وہ اس کو سمجھ نہ سکے، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ کبھی بھی راہ پر نہ آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے، اور اگر خدا ان کے اعمال پر ان سے مواخذہ کرنے لگے تو ان پر جلد عذاب بھیجتے، مگر ان سے ایک وعدہ مقرر ہے، اس کے سوا ہرگز ان کو پناہ نہ ملے گی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ بستیاں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں نہ ہٹوں گا جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں یا سال ہر سال تک چلتا رہوں، سو جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی۔ پھر جب وہ آگے چلے گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہم اس سفر میں بہت تھک گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ لو دیکھیے، جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی بھول گیا، اور مجھے سوائے شیطان کے کسی نے اس بات سے نہیں بلایا کہ آپ سے اس کا تذکرہ کروں، اور مچھلی نے عجیب طریق سے دریا کی راہ لی۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے جس کی تلاش میں تھے۔ سو دونوں اپنے نقش قدم کی کھوج لگاتے ہوئے واپس لوٹے، یعنی جہاں پر وہ مچھلی اپنا رستہ دریا میں لے لے گی وہیں پر تمہیں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تھی، اب مچھلی جو ہے وہ پیچھے ہی رہ گئی، اور ان کے غلام نے ان کو بتانا جو ہے وہ بھول گئے۔ تو وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جس کو ہم نے اپنے ہاں کی رحمت سے نوازا اور اپنے پاس علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا میں آپ کے پیچھے ہو لوں اس شرط پر کہ آپ مجھے اس مفید چیز میں سے کچھ سکھلائیں گے جس سے آپ بہرامند ہیں۔ اس نے کہا کیا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں اس پر تم صبر کیوں کر سکتے ہو؟ یہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا بہتر، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ہم سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرنا جب تک کہ میں خود اس کا تذکرہ تم سے نہ کروں۔ سو چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی میں چھید کر ڈالا، ایک سوراخ کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ نے اس لیے اس میں ایک سوراخ کر دیا ہے کہ اس میں سفر کرنے والوں کو ڈبو دیں، آپ نے ایک عجیب کام کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے وہ بھول ہو گئی، اس پر آپ مجھ سے مواخذہ نہ کریں اور نہ میرے معاملے میں زیادہ سختی سے کام لیں۔ پھر دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک لڑکا ملا تو اس نے اس کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کیا آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر کسی قصاص کے قتل کر ڈالا ہے؟ آپ نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے۔
मूसा अलैहिस्सलाम। अब आगे हम इंशाअल्लाह 16वें पारे में पढ़ते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ जो बाकी गुफ्तगू हुई और उसके बाद जो हमारा दूसरा किस्सा है वो भी हम उसी में पढ़ते हैं। आज हमारा 15वां पारा जो कंप्लीट होता है। पारा नंबर 15 के अहम इल्मी और अमली नकात। नंबर 1 है मेराज वाली रात कोई ख़ास इबादत सुन्नत से साबित नहीं है, यानी जो लोग तरह तरह की रसूमात को फ़रोग देते हैं इस्लाम में उसका कोई सबूत नहीं है। नंबर 2 अल्लाह ताला से खैर को तलब करने के लिए वक़्दुर लिल खैरा हैसु काना सुम्मा अर्ज़नी बिही को मामूल बना लीजिए। नंबर 3 दुनिया हर चाहने वाले को नहीं मिलती मगर इल्म हदायत चाहने वालों को उसकी चाहत के मुताबिक अता किया जाता है। कितना अच्छा पॉइंट है, देखिए ज़रा, दुनिया तो हर कोई चाहता है लेकिन हर चाहने वाले को दुनिया नहीं मिलती, लेकिन वो इंसान जो तलब इल्म होता है, जिसको इल्म की तलाश होती है, उसको उसकी चाहत के मुताबिक इल्म अता कर दिया जाता है। नंबर 4 ज़ुबान से नाहमवार बात निकलने पर शैतान आपस में झगड़ा और दुश्मनी डाल देता है, इसलिए मुहतात गुफ्तगू कीजिए। नंबर 5 अमीर लोग जब दीन से मुंसलिक होते हैं तो दीन मजबूत होता है, अपने दीन को अपनी अमीरी के साथ मजबूत कीजिए। यानी जब कोई ताकतवर और अमीर लोग अपने आप को दीन के साथ जोड़ते हैं तो दीन को कुव्वत और तक़वियत मिलती है। यानी दीन के मामलात में जब वो अपना रुपया पैसा खर्च करते हैं, मुआवनत करते हैं, तो फिर दीन को तरक्की मिलती है। तज़किया नफ्स क्या है? नेक लोगों में रहकर रूहानी एनर्जी हासिल करके रिश्तेदारों में इस्तेमाल करती हूँ। यानी जब मैं नेक लोगों में रहकर मुझे कोई इल्म की बात मिलती है, फिर जब मैं वहाँ से उठती हूँ, मैं अपने रिलेटिव्स में जाती हूँ, क्या मैं उनको नेकी का कोई काम करने का हुक्म देती हूँ या नहीं? नंबर 2 जब दिल कुरान सुनकर पिघले तो फौरन नेक अमल का इरादा कर लेती हूँ। अल्लाह फरमाते हैं जब दिल कुरान सुनकर तुम्हारा मेल्ट हो जाए, फौरन से तुम्हारा दिल पिघले, मोम हो जाए, तो फौरन नेक आकाम का मैं इरादा करती हूँ या फिर मैं ताख़ीर कर देती हूँ। नंबर 3 हसूल इल्म के लिए सब्र करना शर्त है, क्या मेरे अंदर सब्र है या नहीं? अल्लाह अकबर। अमली प्रैक्टिस क्या है? इस रमज़ान अपने हाथों अपने लिए किसी सदका जारिया का एहतमाम कीजिए। दुआ अल्लाहुम्मा अंत जअलल कुरान रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी। ऐ अल्लाह तू कुरान को मेरे दिल की बहार, सीने का नूर, गमों के लिए बाइसे कुशादगी और परेशानियों के लिए दूरी का ज़रिया बना दे। ये जो दुआ आपको बताई जाती है इसको आप सब अपनी कापी पर ज़रूर नोट किया करें। तज़किया नफ्स के हवाले से जो सारे पॉइंट्स हैं वो भी, और दौरे कुरान से माखूज़ जो है पॉइंट्स होते हैं वो भी सारे आप अपने पास लिखा करें, फिर उस पर अमल करने की मज़ीद कोशिश किया करें। इंशाअल्लाह पारा नंबर 16 में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।